بار بار دریافت کرنے کی وجہ سے ان کا مسئلہ اور بڑھ گیا۔ پھر وہ گائے کیسی رہی اور کتنے عمر کی رہی اور کس کی رہی یہ بھی بیان ہو چکا۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آگے ان کی بے حرمتی اور گائے کے بارے میں اللہ فرماتا ہے، قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہے جس سے یہ خدمت نہیں لی جاتی کہ وہ زمین میں ہل چلائے اور نہ وہ کھیتی کو پانی دیتی ہے، بالکل بے عیب ہے، اس میں کوئی داغ نہیں۔ یہ سن کر انہوں نے کہا کہ اب آپ بالکل صحیح بات لائے ہیں۔ پھر انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا، حالانکہ وہ ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ بظاہر یہاں پر ہم جب گائے ذبح کرتے ہیں یا اور بھی کوئی جانور ذبح کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے جانور ذبح کیا ہے، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے، رب کی مشیت دیکھیے۔ وہ گائے ایک ایسی گائے تھی، انہوں نے گائے کو ذبح کیا لیکن معلوم بھی نہیں چلا کہ گائے ذبح ہوئی ہے کہ نہیں ذبح ہوئی۔ تو میرے حال یہ ایک عبرت تھی بنی اسرائیل اور اس کی اگلی اور پچھلی قوموں کے لیے۔ اس پر اللہ فرماتا ہے وما کانوا یفعلون، اور وہ ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ بنی اسرائیل کے مسلسل سوالات اور اپنی رسوائی کے اندیشہ اور گائے کے گرانی قیمت سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ذبح کرنے کا فیصد نہیں قصد نہیں رکھتے، مگر جب ان کے سوالات شافی جوابوں سے ختم کر دیے گئے تو انہیں ذبح کرنا ہی پڑا۔ اصل میں وہ لوگ گائے ذبح کرنا نہیں چاہتے تھے، انہیں معلوم تھا کہ ہم نے جس طرح اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمیں حکم دیتے ہیں، ہم اگر اسی طرح ان کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے گائے ذبح کرتے ہیں تو ہمیں یہ قاتل کا پتہ ہمیں چل جاتا ہے کہ قتل کون کیا۔ اسی وجہ سے اصل بات یہ ہے کہ وہ لوگ گائے ذبح کرنا نہیں چاہتے تھے، اسی لیے بار بار سوال کرتے تھے کہ گائے کی عمر کیسی ہوگی، گائے کا رنگ کیسا ہوگا، وہ گائے کہاں ملے گی، کتنی قیمت میں ملے گی، یہ سارے سوالات۔ اب سارے سوالات، جتنے وہ سوالات بڑھاتے چلے گئے اتنی وہ ان کی مشکلات اور بڑھتی چلی گئی۔ ورنہ اگر وہ اتنے سوالات نہیں کرتے کہ گائے کیسی ہوگی، کون سے رنگ کا گائے ہوگا، اور کیا کہتے ہیں وہ کبھی کھیتی کی ہوگی یا نہیں کی ہوگی، یہ سوالات اگر نہیں کرتے تو نبی فرماتے ہیں بنی اسرائیل اگر ان کے سوالات نہیں بڑھاتے تو یقیناً وہ کوئی بھی گائے دنیا سے اٹھا کے ذبح کر دیتے تو اس کا ذبح کرنا یہی کافی ہو جاتا۔ انہوں نے سوالات بڑھا دی تو اللہ نے اور مشکلات کو بڑھا دیا۔ اس کے بعد اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جب تم نے ایک خون کیا تو ایک دوسرے پر اس کی تہمت ڈالنے لگے اور اللہ کو ظاہر کرنا جو تم چھپاتے تھے۔ اصل میں اللہ نے یہ اتنے سارے واقعات سے بنی اسرائیل کو جو گزارا ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل چونکہ نافرمانیوں میں ڈوبا ہوا تھا، اسی لیے اللہ نے بنی اسرائیل پر 70,000 نبیوں کو مبعوث فرمایا، لیکن وہ قوم اتنی بدبخت قوم رہی ہے بنی اسرائیل، 70,000 نبیوں کو بھیجنے کے باوجود وہ قوم ہدایت نہیں پائی۔ جو لوگ ہدایت پا گئے وہ پا گئے، ورنہ اس قوم قرآن میں اکثر انہی کا ذکر ہے۔ اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا پھر اس کا الزام کسی دوسرے پر ڈالنے لگے، حالانکہ اللہ ظاہر کرنے والا تھا اس کو جسے تم چھپا رہے تھے، یعنی جو قتل کیا تھا اس کو تم چھپانا چاہتے تھے کہ قتل کون کیا ہے۔ اللہ بہتر ظاہر کرنے والا، اللہ بہتر انصاف فرمانے والا ہے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور جب تم نے قتل کیا، یہاں اسی پہلے قتل کا بیان ہے اور جس کا واقعہ اوپر گزر چکا۔ قتل کس کا ہوا اور کیسے ہوا،
اس کا بیان ہو چکا ہے۔ اب اللہ ارشاد فرماتا ہے قل نضربوہ ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آیاتہ لعلکم تعقلون۔ تو ہم نے فرمایا اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو، اللہ یوں ہی مردے جلائے گا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، کہیں تمہیں عقل ہو۔ تو ہم نے فرمایا اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ فقلنا، تو ہم نے فرمایا بنی اسرائیل نے گائے ذبح کر کے اس کے کسی عضو سے مردہ کو مارا، یعنی گائے کے گوشت کا کچھ حصہ سے جس کو مار دیا گیا تھا، جس کو قتل کیا گیا تھا، اس کو گائے کے گوشت سے کچھ حصے سے مارا، تو اللہ کے حکم سے زندہ ہو گیا۔ وہ گوشت کا لوتھڑا اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتا ہے، اس کے حلق سے خون کا فوارہ جاری ہوتا ہے۔ اس نے اپنے چچا زاد بھائی کے بارے میں بتایا کہ اس نے مجھے قتل کیا، اب اس کو بھی اقرار کرنا پڑا۔ یقیناً پہلے تو وہ کہا تھا کہ ہم نے قتل نہیں کیا، مطلب کوئی جانتا نہیں تھا کہ قتل کس نے کیا۔ پھر جب اللہ کے حکم سے اس گائے کے گوشت کا لوتھڑا جب کو اللہ نے زبان عطا کی اور وہ گائے کے گوشت کا لوتھڑا جواب دینے لگا، تو پھر اس کو مجبور ہو کر کے بولنا پڑا کہ یا اللہ کے طرف سے ہماری پکڑ آ گئی ہے، اب ہمیں بولنا ہی پڑے گا۔ تب پھر وہ مجبوراً بولنا شروع کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر قصاص کا حکم فرمایا۔ اب قصاص کس کو کہتے ہیں؟ قصاص در حقیقت قصاص کا نام ہے بدلہ لینے کو۔ قصاص کہتے ہیں جو اگر تمہاری کوئی قتل کرے تو اس کے بدلے میں تم بھی اسے قتل کرو۔ قصاص کا مطلب ہوتا ہے بدلہ، آسان لفظ میں سمجھیے، قصاص کا مطلب کیا ہے؟ بدلہ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردے کو زندہ کرنے کے اس واقعے سے قیامت کے دن اٹھائے جانے پر دلیل قائم کی کہ تم سمجھ لو جیسے اللہ تعالیٰ نے اس مردے کو زندہ کیا، اسی طرح وہ قیامت کے دن بھی مردوں کو زندہ فرمائے گا، چونکہ وہ مردے زندہ کرنے پر قادر ہے، اور روز جزا مردوں کو زندہ کرنا اور حساب لینا حق ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جو انسان مر جاتا ہے، نہ جانے صدیوں بیت جاتا ہے، پھر اس شخص کو جس کی ہڈیاں بھی نہیں ملتی ڈھونڈنے پر، اس شخص کو اللہ کیسے زندہ فرمائے گا؟ تو اس حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر یہ کام مسلط کر کے ایک گائے کے گوشت کے لوتھڑے کے ذریعے سے قاتل کا پتہ کروا دیا، اور اس چیز سے قیامت تک کے آنے والی تمام نسلوں کو، تمام نسل انسانی کو یہ بتا دیا کہ جو اللہ گائے کے گوشت کے لوتھڑے پر زبان عطا کر سکتا ہے اور اس سے قاتل کا پتہ دے سکتا ہے، تو وہ اللہ تمہاری ہڈیوں سے جان پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ تو اس سے قیامت کے بعد اٹھائے جانے پر حساب اور جزا اور عذاب دینے کے لیے ہر انسان کو قبر سے اٹھایا جائے گا۔ اسی لیے ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مرنے کے بعد قیامت کے دن ہمیں دوبارہ زندہ فرمائے گا، پھر اس کے بعد ہمارا حساب اور کتاب ہوگا حیاتی زندگی کا۔ جو ہم نے زندگی گزاری تو اس کا ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حساب دینا پڑے گا کہ ہم نے جو اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتیں کھا کر ہم نے زندگی گزاری، اس کا ہمیں حساب دینا ہے۔ تو جب اللہ رب العزت کے سامنے ہمیں حساب دینا ہے تو پھر ہمیں حساب دینے کی تیاری بھی تو ہونی چاہیے۔ مثلاً کوئی آپ کو کوئی سامان خریدنے کے لیے دیتا ہے یا کوئی بھی چیز کی ذمہ داری دیتا ہے، تو اس کا آپ حساب کیلکولیٹ کر کے اپنی ڈائری میں، اپنے زندگی کے رجسٹر میں بیٹھا کے رکھتے ہیں کہ ہمیں مالک کو حساب دینا ہے، ہمیں مالک کو ایک ایک روپے کا حساب دینا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں یہ چند دن کی زندگی کا آپ کا مالک جس سے آپ اتنا ڈرتے ہیں کہ کاپی میں اس کا حساب لکھ کے رکھتے ہیں، تو اب مجھے بتائیے وہ مالک جس نے آپ کچھ نہیں تھے دنیا میں، آپ کو روح کی دنیا سے اٹھا کر آپ کے باپ کے پشت میں رکھا، پھر آپ کے باپ کے پشت سے آپ کے ماں کے شکم میں لے کے آیا، ماں کے شکم میں 9 مہینہ آپ کے کھانے کا انتظام کیا، ماں کی خون کو آپ کے لیے غذا بنایا، پھر آپ دنیا میں باہر آئے، 2.5 سے 3 سال تک ماں کے خون کو دودھ کی شکل میں بنایا، جس نے آپ کے لیے، آپ کیا جانتے ہیں وہ رب آپ کا حساب نہیں لے گا؟ ایک ایک چیز کا حساب لے گا۔
پھر 60 سے 70 سال کی زندگی اور اتنی خوبصورت زندگی آپ کو عطا کرتا ہے، تو یقیناً اس کا حساب ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دینا ہے۔ اسی لیے جب ہمیں حساب اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے تو حساب دینے سے پہلے ہم اپنے آپ کا پہلے حساب کر لیں۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں مرنے سے پہلے خود مر جاؤ ایک بار، پھر اللہ رب العزت تم سے حساب لے گا، تو اللہ کے یہاں حساب دینے سے پہلے خود اپنے آپ کا حساب لے لو۔ کبھی رات کی تنہائی میں بیٹھ کر اندھیرے میں آنکھوں کو بند کر کے یہ سوچو اگر ہم مر گئے تو کیا ہو سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے۔ آپ مر گئے ہوں گے، سارے عزیز و اقارب آپ کے سرانے بیٹھ کر کوئی کچھ نہیں کریں گے، سب رونا دھونا، مسجد کے مائک پہ اعلان ہوگا فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں ٹائم پہ فلاں جگہ پہ اس کی نماز جنازہ ہوگی، پھر لوگ آپ کے اپنے کاندھے پہ اٹھا کر آپ کو منومن مٹی کے نیچے دفنا کے چلے آئیں گے، پھر سب اپنی دنیا میں مست ہو جائیں گے۔ یہ حساب کیجیے کیا ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کی عدالت میں کھڑا ہونا ہے، وہاں حساب دینے سے پہلے آپ یہاں حساب اب خود کر لیجئے، آج زندگی میں کون سا ایسا عمل ہے جس سے میں اللہ کے یہاں کی پکڑ سے بچ سکتا ہوں، کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے میں جہنم میں جا سکتا ہوں۔ جس دن ہم نے اپنا محاسبہ کرنا شروع کر دیا، حساب لینا شروع کر دیا، یقیناً ہم اللہ کے یہاں حساب اور کتاب ہماری آسانی سے دے دیں گے۔ اسی لیے زندگی کا حساب بڑے اچھے سے کریے اور یہاں اچھی زندگی گزاریں گے اور یہاں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزاریں گے تو یقیناً کل میدان محشر میں اللہ کی عدالت میں جب آپ کو کھڑا ہونا ہوگا تو وہ حساب آپ کے لیے وہاں کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، پروردگار عالم ہم نے جو کچھ بھی پڑھا قرآن مجید